دانیال چودھری صاحب، بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں لانگ ٹرم میں سوچنا چاہیے. بینچوں کی تشکیل حکومتی اراکین بیٹھ کے کر رہے ہوں، کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اصول کے منافی نہیں جائے گا؟ ندیم ملک صاحب، میں اگر آپ کے 3-4 منٹ لوں گا صرف اس چیز کے اوپر، اور تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. ہمیں جب ملک ملا تو روز دعائیں ہو رہی تھی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا. یا ہاتھ اٹھا کے دعائیں ہو رہی تھی کہ IMF لون دے گا یا نہیں دے گا. ہم اس پوائنٹ پہ لے کے آئے کہ جہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، حکومت اناؤنس نہیں کر رہی، انٹرم سیٹ اپ اناؤنس نہیں کر رہا، اور اس کے بعد ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں آج پاکستان سٹیبلٹی کی طرف ہے. ڈالر 250، کبھی 230، کبھی 240، کبھی 260 چھلانگیں مارتا تھا 20-20 روپے کی. سٹیبلٹی لانے کے لیے، حکومت کی سٹیبلٹی لانے کے لیے حکومت کا جو رول ہے ان آل پروسپیکٹیوز وہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں آج پاکستان میں 2 سوچیں ہیں. ایک سوچ ہے جلاؤ گھراؤ آگ لگانے کی، اور ایک پاکستان کو آگے لے کے جانے کی. جب بھی اداروں میں ایسے ڈیسیجنز آئیں گے کہ آئینی جو فیصلے ہیں یا آئینی کیسز ہیں وہ سول کے لوگ سن رہے ہوں، یا آپ کے آئینی چیزیں جو ہیں وہ فوجداری کے لوگ سن رہے ہوں، تو آپ کے ایسے ڈیسیجنز آئیں گے جن سے ابہام پیدا ہوگا. اور اس ابہام کی وجہ سے ہم 3 سال ابہاموں میں پھنس رہے. پاکستان کے ناٹ افورڈ دیٹ. سر PTI کے دور حکومت میں آپ لوگوں کی سیاست اور مریم نواز کے نعرے اگر آپ کو یاد ہوں تو بینچ فکسنگ کے الزامات بڑے سنگین نوعیت کے بندیال صاحب اور باقی ججز کے اوپر لگتے تھے. مریم جلسوں میں کہتی تھی بینچ فکسنگ. تو اب بینچ تو آپ خود فکس کر رہے ہوں گے بیٹھ کے. کوئی بینچ فکس نہیں کر رہے. ہم ایک لائن دے رہے ہیں، اور وہ لائن یہ ہے کہ پاکستان کو آگے جانا ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بینچ تشکیل دیں جہاں آپ کا کیس لگنا؟ کوئی نہیں. یہ آپ کی یہ فیصلہ پارلیمان نے کیا ہے، یہ میں نے اور آپ نے نہیں کیا. پارلیمان عدلیہ کی منافی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ کسی کے منافی کوئی نہیں کیا. آپ کا جو یہ ملک ہے اور جو آئین ہے وہ 3 پرنسپلز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ ہے سیپریشن آف پاور، جس کی آپ بات کر رہے ہیں. سیپریشن آف پاور رہ جاتی ہے جب آپ بینچ تشکیل دیں گے. بات سنیں، ہم نے ان کو یہ ڈکٹیٹ نہیں کرنا کہ آپ یہ فیصلہ کرو. ہم نے ان کو یہ ڈکٹیٹ نہیں کرنا آپ کی یا مجھے. دیکھیں نا، اگر جو میرے بھائی یہ بات کر رہے ہیں ان کی آرگیومنٹ سے لگ رہا ہے کہ وہ جو 5 ججز یا ججز جو اس میں ہیں وہ گڈ اور بیڈ ججز ہیں پھر، یا کچھ ججز کی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کو گڈ اور بیڈ تو آج آپ نے فیصلہ خود کیا نا، چونکہ آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ووٹ کیا. بالکل بھی نہیں. ہماری ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا. یا افریدی صاحب کو آپ بنا دیتے نا، یا افریدی صاحب ہو، یا افریدی صاحب کو تو مطلب ہو یا کوئی اور ہو. آج سے ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ افریدی صاحب کو ہم لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان کا علاج کر سکیں. اب کوئی اور بات کریں گے. دیکھیں ہماری صرف ایک سوچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے، سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. ہم سیپریشن آف پاور سنیں، سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ ہے. نمائندوں نے جسٹس امین الدین صاحب کے لیے ووٹ کیا نا، تو وہ جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے ووٹ کر دیتے کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنا دیتے. دیکھیں نا بات سنیں، سیپریشن آف پاور میرے سوال کا جواب میں کرتا ہوں. سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ وہاں ڈی ریل ہوتا ہے جہاں ہم ان کو بتائیں کہ یہ فیصلے کرو. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پروسیس کے تھرو آئے ہیں. وہ جسٹس یحییٰ صاحب ہوں، افریدی صاحب ہوں، امین صاحب ہوں، یا کوئی اور ہو. جب کمیٹی کا کنسنسس کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ اسی طرح ورڈ بائی ورڈ عمل درآمد. سر یحییٰ صاحب کو آج ووٹ دے دیتے آپ کی حکومت کے لوگ؟ سر ہم نے حکومت نہیں دینی تھی. یہ تمام جو اس کے ممبرز تھے، آپ ہی تو ممبر ہیں، ان کا یہ فیصلہ تھا، اور ان کا یہ فیصلہ تمام کی کنسنسس کے بعد وہاں بیٹھ کے کرنے کے بعد آپس میں کر کے یہ جو بھی ہے گائیڈنس لے کے اس کے بعد یہ فیصلہ ہے. اور یہ فیصلے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے، ملک کو آگے لے کے جائیں گے، بہتری کی طرف لے جائیں گے، جوڈیشری میں انڈیپینڈنس لے کے آئیں گے. یہ فیصلے جوڈیشری کو مضبوط کریں گے، کمزور نہیں کریں گے.